صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے؟ ہمیں اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی، کہ ہم صحابہ اکرام پر فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بے ایمان ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب یہ ممبر سے بات کرے گا اس کی پھینٹی لگے گی. اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو. اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر، رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر. للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. حضرات ذی وقار، آج فتنوں کا یہ دور ہے، اور آج کل ایک بہت زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے آ چکے ہیں کہ جو لوگ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت کے اندر اتنے غلوم میں چلے گئے، اتنی محبت میں چلے گئے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے وہ حضرت زبیر ہوں، چاہے حضرت طلحہ ہوں، چاہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہوں، چاہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہوں، چاہے وہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہو، تو لوگ ان صحابہ پہ طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو حق میں مانتے ہیں، اور ان جو جتنی بھی یہ قدسیات ہیں، مقدسات ہیں، ان کو ہم باطل مانتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ کہتے ہیں اور یہ ریزن بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنگ صفین اور جنگ جمل کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مقابلے میں آئے تھے، تو حضرت علی حق پر تھے اور یہ باطل پر تھے. لیکن حضرات ذی وقار، ہمارا اہل سنت کا خلفاً سلفاً یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، تو دونوں جنگوں کے اندر حق پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی ہیں. لیکن ان کے مقابلے کے اندر آنے والے جو صحابہ ہیں، چاہے وہ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، چاہے وہ حضرت طلحہ ہوں، چاہے میرے آقا علیہ السلام کی بیوی ہوں، چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں، تو ان کا جو ان کے مقابلے میں آنا ہے یہ باطل پہ نہیں ہے، بلکہ ان سے اتحادی ہوئی ہے. یعنی کہ ان کا جو اپنا اتحاد تھا، وہ جو عمل کو صحیح سمجھ رہے تھے، تو اس پہ ان کو خطا ہوئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو چکے ہیں یا وہ اپنے باطل طریقے میں چلے گئے. ایسا ہرگز یہ مسئلہ نہیں ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو جنگ جمل ہوئی تھی، تو وہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، وہ حضرت عائشہ کہ جن کی طہارت میں قرآن کی سورۃ النور کی کئی آیات جن کی طہارت کو بیان کرتی ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو وہ مقابلے میں آئی تھی. لیکن جب وہ مقابلے میں آئی تھی تو ان کا جو اپنا اتحاد تھا، تو اس وقت وہ اپنے اتحاد پہ ٹھیک تھی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ان سے جو ہے نا وہ خطائی اجتہادی ہوئی ہے. اسی طرح حضرت زبیر بن عوام، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہیں. حضرت طلحہ کے بارے میں یہ بھی جنتی صحابی. یہ جنگ جمل کے اندر یہ شخصیات حضرت علی کے مقابلے میں آئی. لیکن ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کی محبت کے اندر آ کر نعوذ باللہ من ذالک ہم حضرت زبیر کو برا بلا کہیں، یہ نبی کے صحابی ہیں، حضرت طلحہ کو برا بلا کہیں، یا میرے آقا کی جو بیوی ہے، جو مومنوں کی ماں ہے، جن کی طہارت، جن کی شان پہ قرآن جو ہے، قرآن کی نص کرتی ہے، تو ہم ان کے خلاف جو ہے اپنی زبان دراز کریں. ایسی زبان ہمارے اہل سنت کے پاس نہیں ہے. لیکن ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کا خوف کریں. حضرت علی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ حق پر ہیں، وہ حق پر تھے، لیکن ان کے مقابلے میں آنے والے وہ باطل پر نہیں تھے. ان سے خطائی اتحادی ہوئی ہے، اور جو بندہ خطائی اتحادی پر بھی ہو تو اس کو بھی ثواب ضرور ملتا ہے. اور اسی طرح جو جنگ صفین ہے، اس کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول ہیں، وہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے. حضرت امیر معاویہ یہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے. اور آج کل کا تو وہ زمانہ ہے کہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی معاویہ یہ تھے، معاویہ یہ تھے. لیکن ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کہ جن کے بارے کے اندر، جن کی شان کے اندر امام بخاری پورا چیپٹر لے کے آئے ہیں فضائل صحابہ کے اندر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں
کہ جن کے بارے میں حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو امیر المومنین ہیں. یہ بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. یہ حدیث نمبر 3765 نمبر، یہ اس کی نمبرنگ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، مینشن کر دی. اس کے اندر یہ الفاظ ہیں امیر المومنین. تو جو امیر المومنین ہو، جو مومنین کا امیر ہو، کیا وہ کافر ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا فاسق یا فاجر ہو سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو حضرت علی کی محبت کو جو نا وہ آر بناتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو شرم کر لینی چاہیے. اور یہ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں. کئی کتابوں کے اندر یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی ہے، المعجم الکبیر کے اندر بھی ہے، سنن کبریٰ کے اندر اور کئی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی کہ قرآن کا علم عطا فرما، اور اس کو عذاب سے بچا. حضرت ابی بکر وہ حضرت امیر معاویہ کی جن کے بارے میں میرے آقا جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں. اور یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے. وہ اس کے علاوہ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور دعا کی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، فرمایا اللہ اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے سبب سے ہدایت دے. یہ دیکھیں میرے آقا کے لب مبارک سے نکلی ہوئی یہ دعا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. تو حضرت ابی بکر ان لوگوں کو ہوش کر لینا چاہیے جو حضرت امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں. ہمارا تو سردار حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں اور ہمارے سردار امیر معاویہ بھی ہیں. دونوں کے اندر اگر جنگ ہوئی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ وہ باطل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا وہ فاسق اور فاجر ہو چکے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اور یہ عقیدہ جو ہے ہمیں ہمارے امام سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور یہ عقیدہ ہم سب کو اپنانا چاہیے، سب اہل سنت کو یہ عقیدہ اپنانا چاہیے. اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ فرق کے مراتب بے شمار اور حق بدستے حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار. فرماتے ہیں کہ صحابہ میں مراتب ہیں، حضرت علی کا مقام بہت عالی ہے، بہت اوپر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی کی محبت میں آ کر ہم دوسرے صحابہ کو برا بلا کہیں. فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت علی کی محبت میں کمی کی تو وہ ناسبی ہو گیا، اور جنہوں نے حضرت علی کی محبت میں غلو کیا تو وہ رافضی ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں ان گندے عقیدوں سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں مسلک حق اہل سنت کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.